السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کی سیاست میں خیبر پختونخوا میں گورنر راج اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی سے متعلق قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ بلوچستان اسمبلی نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی سے متعلق قرارداد بھی منظور کی۔ دوسری جانب حکومت کی کلیدی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری نے یہ کہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جائے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق جو مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی منقسم ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر گورنر راج کا نفاذ کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، اور یہ بھی مسلم لیگ نون کے کچھ جو کابرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنر راج کے نفاذ سے جو لائبلٹیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت کی، وہ اپنے ذمہ لینے والی بات ہے۔ آج گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد طلب کیا تھا۔ صوبے کے جو حالات ہیں اس سے متعلق ان سے جانکاری حاصل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، لیکن گورنر راج محض ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ بات سامنے آ رہی ہے۔ یہ قیاس ہے، یہ افواہ ہے، یا اس سے متعلق سنجیدہ سوچ پائی جاتی ہے؟ آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک سے احتجاج اور دھرنا ختم ہونے کے بعد منقسم ہے، اور مختلف جو تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ علی محمد خان کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے سنجانی جانے سے متعلق ہدایات کیوں نہیں دی، انہوں نے اس سے متعلق اعلان کیوں نہیں کیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا ایک دھڑا علی امین گنڈا پور پہ یہ اعتراض کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو بشرا بی بی ہیں ان کو زبردستی وہاں احتجاج سے نکالا، جبکہ بشرا بی بی کا جو کیمپ ہے وہ ابھی تک خاموش ہے۔ ان کی ترجمان کی طرف سے بھی باضابطہ طور پہ کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ اس ضمن میں گزشتہ روز جو وزارت داخلہ ہے ان کی پریس ریلیز سامنے آئی تھی۔ پریس ریلیز میں انہوں نے جو محرکات ہیں ان کو کلیئر کیا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، وزارت داخلہ اس کی مکمل طور پہ تردید کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو اس وقت پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس ضمن میں وزیر اعظم پاکستان نے 10 رکنی ایک کمیٹی بنائی ہے، چیئرمین پی ٹی اے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد بھی اب شکنجہ کسا جائے گا۔ آج بیرسٹر گوہر نے ملاقات کی ہے بانی پی ٹی آئی سے، اور انہوں نے افواہوں کی تردید کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں اور بالکل تندرست ہیں، ان کی صحت بالکل خیر و خیریت سے ہیں۔ آج اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت سے بانی پی ٹی آئی سمیت 96 پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جن کے وارنٹ حاصل کیے گئے ہیں، اور جو احتجاج ہوا ڈی چوک میں اس سے متعلق اب ان پہ کیسز ہیں۔ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ حسن رضا پاشا صاحب پاکستان بار کونسل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پاشا صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب، جو رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے ہیں، گورنر راج کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے، امکانات کتنے ہیں، وہ تو ہم پاشا صاحب سے جانیں گے، لیکن رانا صاحب کی بات میں کتنا وزن ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نیکی ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی لائبلٹیز اپنے ذمہ لینے والی بات ہوگی؟ میرا خیال ہے رانا صاحب نے ایک میچور سیاستدان کے طور پر بات کی ہے، اور 2-3 پہلو ظاہر ہے ان کے سامنے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ایک تجربہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا، کے پی کے اور بلوچستان میں گورنر راج لگا کے، اور پھر اس کے بعد اپنی حکومتیں وہاں قائم کر لیں۔ اے این پی اور جے یو آئی کی وہاں اکثریت تھی، ان کی حکومتیں ختم کر دیں۔ اور صحیح بات ہے کہ یہاں معاملات زیادہ تر جو بگڑے ہیں وہ وہاں سے اس کا بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے معاملات بگاڑ کا شکار رہے 50s میں، پھر وہ معاملات سنبھال لیے گئے، اور پھر یہ بھٹو صاحب نے دوبارہ اس کا وہ کر دیا۔ ان کی اپنی وجوہات تھیں بھٹو صاحب کی، لیکن معاملات پھر جا کے مارشل لا دور میں، ضیاء الحق کے دور میں جب ریکنسلیشن کی گئی، اے این پی کی قیادت، نیب کی جو قیادت تھی وہ این پی بن گئی تھی، تو اس کے بعد معاملات کچھ بہتر ہوئے جا کے۔ اس کے بعد پھر یہ پرویز مشرف صاحب آ گئے، انہوں نے تو خیر سارا بگاڑ ہی ایسا کر دیا کہ آج تک ہم سنبھال ہی نہیں پائے۔ ایک تجربہ پیپلز پارٹی نے پھر پنجاب میں کیا، جب یہ سلمان تاثیر صاحب کے دور میں
وہ اس خوف کے تحت کیا کہ جناب نواز شریف صاحب نے وکلاء تحریک جو تھی، عدلیہ بحالی تحریک تھی، اس میں حصہ لینے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا، وکلاء نے اعلان کیا تھا، اعتزاز احسن صاحب نے اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے غالباً صدر تھے وہ، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے لاہور سے اسلام آباد۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ مسلم لیگ اس کا حصہ ہوگی۔ تو حکومت نے اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ سرکاری وسائل پنجاب کے استعمال ہوں یا پنجاب میں فری ہینڈ ملے، منیمم جو تھا وہ یہ فری ہینڈ مل گیا تو اسلام آباد تو ایسے ہی ہے نا، چھوٹی سی ایک ٹیریٹری ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ وہ گورنر آج نافذ کر دیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں نہ صرف یہ ہے کہ حکومت بحال ہو گئی، گورنر راج ختم ہو گیا، بلکہ ججز بھی بحال ہو گئے جی، اور وہ ساری تحریک جو ہے وہ گجرانوالہ جاتے جاتے مکمل ہو گئی اور کامیاب ہو گئی۔ تو اب اس وقت کے پی میں 2-3 طرح کے مسائل ہیں۔ ایک تو دہشت گردی ہے، امن عامہ سب سے بڑا مسئلہ، امن عامہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اگر وہاں سیاسی انریسٹ بھی شروع ہو جاتا ہے، پبلک آرڈر پہلے ڈسٹرب ہے، اگر اس میں سیاسی ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، سیاسی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو کیسے گورنر صاحب بہادر جو ہیں وہ کیسے سنبھالیں گے اور کس انداز میں سنبھالیں گے، یہ بہرحال ایک سوال تو ہے۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ لوگوں کی توقعات پھر بڑھ جائیں گی کہ ٹھیک ہے جی، یہ حکومت صحیح نہیں چل رہی تھی، یہ وفاق کے لیے مسائل پیدا کر، اب آپ اس سے بہتر حکمرانی کر کے 12 سال سے ایک جماعت حکومت کر رہی ہے، انتظامیہ میں اس کے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دفعہ عوام کا مینڈیٹ مل چکا ہے، تو وہ ایک الگ ایشو ہے انتظامی۔ میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ عوام کے یہاں اس کو تو وہاں سے 80% سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں نا، وہاں تو ایک ہیوی مینڈیٹ ہے اس حکومت کے پاس، حالانکہ وہ 2 حکومتیں کرنے کے بعد تیسری دفعہ ہیوی مینڈیٹ ملنا ایک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ انتظامیہ میں اس کے ہمدرد بیٹھے ہوں گے جو گورنر کو نہیں جلنے دیں گے۔ جی ہاں، تو یہ سارے پہلو ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے عقل کا تقاضا تو یہ نہیں ہے، دانش کا تقاضا۔ آج بائی دا وے ہماری ملاقات تھی گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب سے، لاہور میں آئے ہوئے تھے، تو چودھری عبدالرحمان صاحب نے ان کو اعزاز میں زہرانہ دیا تھا، تو وہاں گفتگو ہوئی، تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے۔ پی ٹی آئی کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی بیہیو کرے، اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی معاملات کو اس حد تک نہ لے جائیں یا جواز پیدا نہ کریں ان کے بقول، لیکن وفاقی حکومت کو بھی اور مخالف سیاسی جماعتوں کو بھی دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور سیاسی معاملات سیاسی انداز میں حل کرنے چاہیے، نہ یہ کہ آپ گورنر راج لگا کے معاملات کو مزید بگاڑ دیں۔ بالکل صحیح ہے۔ پاشا صاحب سے جانتے ہیں، پاشا صاحب پاکستان کے آئین میں گورنر راج لگانے کا طریقہ کار کیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے اس وقت جو حالات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گورنر راج کے لیے موافق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گورنر راج لگانے کے تمام انگریڈینٹس مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اس کا لگایا جانا ضروری ہے، اور اگر نہیں ضروری ہے تو کس حد تک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت سیاسی، معاشی، قانونی اور آئینی معاملات میں جھگڑا ہوا ہے، اور اگر آپ اس میں مزید یہ سیاسی معاملات کو مس ہینڈلنگ کریں گے تو اس سے جو سموتھ ورکنگ کا ایک چاہ ہے، ایک سوچ ہے، اس کو نقصان پہنچے گا۔ سیاسی طور پہ بینیفیشری یقینی طور پہ پی ٹی آئی ہوگی، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی 2013 کے بعد انہوں نے ایجیٹیشن کی، پولیٹکس کی، اور بھرپور قسم کا انہوں نے ایجیٹیشن کیا، اور مسلسل برسر پیکار رہے، گلیوں میں جلوس کیے، کیا انہوں نے نہیں کیا۔ 2018 کے الیکشن میں حکومت میں ہونے کے باوجود ان کا ایٹیچیوڈ وہی رہا جو کہ اپوزیشن میں ہوتا ہے۔ اس کا بینیفٹ ملا یا نہ ملا، لیکن
अप्रैल 2022 में ये हालत हो गई थी कि उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं थे। फिर एस्टेब्लिशमेंट ने या उस वक्त की असेंबली ने एक फैसला किया, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ गई। तो उस नो कॉन्फिडेंस मूव आने के बाद, हालांकि वो एक आईनी एक जरिया था किसी हुकूमत को हटाने का, वजीर आजम को हटाने का। आर्टिकल 95 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि आप नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट ला सकते हैं। वो लाई गई, उसको हटा दिया गया। उसके बाद जो नैरेटिव डेवलप किया पीटीआई के चेयरमैन ने और पीटीआई ने, वो साइफर से लेके कहां तक वो गए, उसका जब उस वक्त की हुकूमत ने इन पर एफआईआर्स करनी शुरू कर दी, तो कोई कहता है 200 है, कोई कहता है 170 है, 172 है, जो भी है, वो इतनी गैर जरूरी थी। अगर वो ना होती तो शायद इतनी मकबूलियत ना हो पाती इनकी जितनी अब हुई है। और आप मेरी इस बात को जरूर सेकंड करेंगे कि गैर जरूरी तौर पे जब भी किसी चीज को दबाया जाता है तो वो इतनी शिद्दत के साथ उभर के आ जाती है, जैसा कि हमने पीटीआई के बानी की शख्सियत के हवाले से देखा कि किस तरह उभर के आए कि आज वो जिन काबू में नहीं आ रहा। मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि आल्दो के आइन में ये प्रोविजन है कि गवर्नर राज जो है वो लगाया जा सकता है, लेकिन उसका जो तरीका कार है वो आइन के मुताबिक असेंबली की रेजोल्यूशन से मुंसलिक होता है और इतनी आसानी से नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, तो इनको मेरा तो ये मशवरा होगा कि ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर लगाएंगे तो फिर एक और शहादत यानी सियासी शहीद के तौर पे पीटीआई उधर से उभरेगी। और एक और बड़ी खतरनाक बात है कि पिछले जो इवेंट हुए हैं उससे पीटीआई एजिटेशन या रोड पॉलिटिक्स में वो बाकी सूबों से बहुत कम नजर आई है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा आई है। उनको साथ ले चलना जरूरी है। अगर आप पाशा साहब, जब केपी के इसम की मंजूरी ज़रूरी है, करारदाद ज़रूरी है 18वीं तरमीम के बाद, तो फिर ये कैसे होगा? यानी हुकूमत पहले नाफिज कर देगी गवर्नर राज, उसके बाद असम्बली से मंजूरी लेनी होगी। असम्बली अगर रिजेक्ट कर दे, ज़ाहिर है वहाँ तो उनकी 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत है, तो फिर ये निफाज कैसे बरकरार रह सकेगा? फिर सदर राज लगाना पड़ेगा। सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि सदर राज की तो कोई प्रोविजन नहीं है, गवर्नर राज ही होता है जिसको इम्प्लाइडली तौर पे सदर का नुमाइंदा समझा जाता है कि वो डायरेक्टली फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है। तो देखिए, आपको याद होगा कि वजीर इत्तलात ने आज से 3 महीने पहले पीटीआई पे पाबंदी लगाने की बात की थी और उसके बाद वो खत्म हो गई, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप सतही तौर पे देखेंगे तो हर चीज मुमकिन नजर आती है, और अगर आप डेप्थ में जाएंगे और उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स पे नजर डालेंगे तो फिर सूरत हाल आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आती है और ऐसी सिचुएशन नजर आती है जहां पे अगर आप वो कदम जो ऐलान किया गया है वो उठाते हैं तो उसके भी नुकसानात ज्यादा हैं, फवायद कम है। अच्छा, अगर बिल फर्ज अभी तो मफरूज़े पे बात हो रही है, गवर्नर राज का निफाज होता है, उसको चैलेंज किया जाता है, तो ये चैलेंज जो होगा वो ज़ाहिर है केपी के हाई कोर्ट में होगा, और हाई कोर्ट का रेगुलर बेंच सुनेगा या आइनी बेंच सुनेगा? अभी तक केपी के में आइनी बेंच तश्कील ही नहीं पाया, तो उसका मतलब रेगुलर बेंच इसकी समाअत करेगा? बिल्कुल अरशाद साहब, चूँकि उसको मुंसलिक कर दिया गया है कि अगर प्रोविंशियल असेंबली रेजोल्यूशन पास करेगी तो फिर आईनी बेंच की तश्कील होगी। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि केपी के असेंबली जो है वो आईनी बेंच की तश्कील के लिए रेजोल्यूशन पास करे, लिहाजा वो जो कोर्ट इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है वो उसी तरीकाकार के तहत सुनेगी जो 26वीं तरमीम से पहले का तरीकाकार था, और जाहिर है वो
جو بینچ کی تشکیل چیف جسٹس دیں گے وہی سماعت کرے گا. صحیح ہے. پاشا صاحب، پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کی بات بھی ہو رہی ہے، بلوچستان اسمبلی سے قرارداد بھی منظور ہوئی ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی ایک قرارداد پیش ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. سیاسی جماعت پر پابندی کا معاملہ اگر سپریم کورٹ میں جائے، یہ ریفرنس اگر جاتا ہے حکومت کی طرف سے، تو اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کو کون سنے گا؟ کیا یہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا؟ کیا یہ 184(3) کے زمرے میں آتا ہے؟ یا یہ کلیئر ہے کہ اس پہ جو معمول کے بینچ ہیں، معمول کی سپریم کورٹ کی سماعتیں وہی ہوں گی؟ دیکھیں 26ویں ترمیم کے بعد یہ معاملہ آئینی بینچ کے پاس ہی جائے گا اور اسی کو ہی اختیار سماعت حاصل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پہ اس طرح کی پابندی عائد کرنا وہ بھی کوئی اتنی خوش آئند یا مناسب بات نہیں ہے. دیکھیں جس نظر سے بھی دیکھیں 32% ووٹ پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ لوگوں نے لیے ہیں. کیا سارے کے سارے ٹیررسٹ ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہ ایک ایسا ہجوم ہوتا ہے، کوئی بھی پولیٹیکل موو ہوتی ہے تو جو قیادت کر رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے بھی بات نکل جاتی ہے، چونکہ بعض ایسے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جو کہ پارٹی کے بھی ہوتے ہیں اور جو پلانٹ بھی کیے جاتے ہیں، یا پھر واقعی وہ دہشت گردی کا نظریہ رکھ کے شرارت کرنے کے لیے اس موب میں گھس جاتے ہیں. تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باقی اس روڈ پہ یا اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ انوسینٹ سٹیزنز ہیں جو کہ اس کے فالوورز یا اس کے ممبرز یا اس کے سپورٹرز ہیں، تو وہ سارے کے سارے دہشت گرد نہیں ہو سکتے. دیکھیں یہاں پہ بزرگ بھی ہیں اس پارٹی میں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، تو سب کو ایک نظر سے دیکھنا یہ مناسب نہیں لگتا. وہ ان کا رائٹ ہے، آئین ان کو تحفظ دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی چوائس پہ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں اور اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتے ہیں. اچھا، اس وقت یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی کیا ہوا ہے، اسلام آباد سے بھی ہوئی ہے، بلوچستان اور سندھ سے بھی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس کی سماعت نہیں ہو رہی. کیا مسئلہ یہ ہے کہ کون سماعت کرے، سپریم کورٹ کرے یا سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کرے؟ یہ ثوابدید سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ہے کہ وہ یہ کسی بینچ کو بھیجے یا آئینی بینچ خود اس کو سن سکتا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے؟ ورنہ تو پہلے اس طرح کی ریٹیں ہوتی تھی تو دوسرے چوتھے دن سماعت شروع ہو جاتی تھی. ارشاد صاحب، میری سمجھ کے مطابق بطور اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پٹیشنز کا جو سماعت کا اختیار ہے وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے پاس ہی ہے اور اسی نے سننا ہے. اور جو فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں، یہ طے پایا تھا کہ ہم سیریل وائز جو ہیں وہ کیسز کی فکسیشن کریں گے. اور ابھی تک جو انہوں نے سنوائی کی ہے کیسز کی، وہ پرانے جو پینڈنسی تھی اس کو نکالتے ہوئے وہ آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ آنے والے ہفتوں میں اس کی بھی سماعت ہو جائے، لیکن الٹیمیٹلی سنیں گے وہی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن بینچ کی تشکیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو گئی ہے. اور اس کا اگر فل بینچ بنے گا تو وہ 7 جو معزز جج صاحبان کو یہ تفویض کیے گئے اختیارات کانسٹیٹیوشن بینچ کے وہی سنیں گے. until and unless اگر مزید کوئی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں مزید ججز کی تعیناتی کرتا ہے اور اس میں بھی بائیفرکیشن جب ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن بینچز کے لیے اور ججز کو نامینیٹ کیا جائے تو پھر صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی. لیکن جتنے بھی ایڈ کیے جائیں گے وہی فل کنسیڈر ہوگا. اچھا، ایک اور ابہام بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ایک 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے پی ٹی آئی کے نشستوں کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کی اپیل گورنمنٹ بھی کر چکی ہے، الیکشن کمیشن بھی کر چکا ہے، 2 دفعہ وضاحتیں بھی آ چکے ہیں. اب وہ اپیل جو ہے
یا وہ ریویو پٹیشن ہے وہ 13 رکنی بینچ سے بڑا بینچ سنے گا، یا وہ بھی یہ 7 رکنی بینچ یا 5 رکنی بینچ جو ہے وہ 13 رکنی یا 14 رکنی بینچ کے برابر تصور کیا جائے گا؟ ارشاد صاحب بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے جی ابتدائی طور پہ تو 13 ممبرز بینچ تھا جی، اور اس میں سے 8 معزز جائے صاحبان نے ان کی جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ دیا پی ٹی آئی کے حق میں، اور باقی جو 5 تھے انہوں نے اس کے خلاف دیا. میں ایک سیدھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 7 تو ہو ہی نہیں سکتے، ایون 8 بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ 8 کے فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے پھر آپ کو 9 ججز کم از کم چاہیے ہوں اگر آپ نے ادروائز کرنا ہے. یہ بھی ایک قیاس ہے. دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بینچ کے ججز ہیں وہ وہی پرانے ججز ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے طور پہ کام کر رہے تھے، اور مختلف بینچز میں رہ کے انہوں نے کام کیا اور انہوں نے اچھے فیصلے کیے. ایک جو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کی کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے شاید حکومت وقت جو ہے وہ ان پہ ڈومینیٹ کرتی ہے یا کرے گی، اور یہ فیصلے ادروائز کریں گے. ود ڈیو ریسپیکٹ میں یہ عرض کروں گا کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. ایسا کوئی ان میں ایسا جج نہیں ہے جو حکومت کے اثر میں آ کے اس طرح کا فیصلہ کرے جو حکومت کی خواہش ہو. ہاں اپنی سوچ، اپنی سمجھ اور اپنے ویژن کے مطابق اگر کوئی وہ کرتے ہیں اور وہ کوئی ادروائز آتا ہے تو وہ اب دیکھیں نا، جسٹس عائشہ ملک ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہیں. اب آپ ان کو تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی بات کریں گے؟ جسٹس امین الدین صاحب کو ہی آپ لے لیں. نہیں پاشا صاحب یہ بتائیے، پاشا صاحب ایک امین الدین خان صاحب کے بارے میں آپ ذرا بات کر لیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بھی آپ ان کی ورکنگ دیکھ لیں ڈے 1 سے، جب وہ ہائی کورٹ کے جج تھے، جب سپریم کورٹ میں آئے، اس وقت سے لے کے آج تک انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس پہ ان کی کریڈیبلٹی پہ حرف آئے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے ایک مخصوص حلقے سے کہ سپریم کورٹ بالکل ختم ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کے یہ ججز جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کا حصہ بن گئے ہیں، یہ حکومت کے اس کے مطابق کام کریں گے. میں اس بات کی اس وقت تو میں نفی کرتا ہوں. لیکن اب آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اب یہ جو کم از کم اپیل ہے یہ 13 رکنی بینچ سے بڑا بینچ ہی سن سکتا ہے. آئین کے مطابق، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو آرڈیننس ہے اس کے مطابق، بلکہ ایکٹ ہے، کیونکہ اس میں تو یہی کہا گیا ہے کہ اپیل اس سے بڑا بینچ سنے گا. تو 13 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ ہے. فیصلہ 8 نے دیا، لیکن یہ ہے تو 13 رکنی بینچ کا فیصلہ نا، تو اس سے بڑا بینچ جی کنسیڈر 13 رکنی ہوگا. ہاں 13 رکنی ہوگا. نہیں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاشا صاحب اس کو افیکٹ نہیں کر رہی ہے کیا؟ جی فی الحال افیکٹ کر رہی ہے. فار دیٹ ریزن وہ اپیل نہیں فکس ہوئی شاید، کیونکہ ججز کی تعداد پوری نہیں ہے. اب جو اس امینڈمنٹ آئی ہے ججز کی تعداد کے حوالے سے کہ اپ ٹو 34 ججز ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 34 ہی آئیں یا اتنے ہی 17 اور رکھ دیے جائیں. اپ ٹو 34 ہے تو ہو سکتا ہے کہ ججز جو مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں مزید ججز کی ایلیویشن ہونے جا رہی ہے. مختلف ہائی کورٹ سے سینئر ججز کو اس میں لایا جا رہا ہے میرا خیال. تو کوئی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ بھی ججز لائے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ وکلاء میں سے بھی ڈائریکٹلی لا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی قریب میں لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس قاضی امین احمد صاحب 30ویں نمبر پہ تھے، وہ ریٹائر ہو گئے. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا گیا، تو وہ اسی آرٹیکل کے تحت لایا گیا جس آئین کے اسی پروویژن کے تحت کہ وکلاء کی
کہ اس کا جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو وکلا سے ڈائریکٹ لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب. وقت کا ارشاد صاحب، پاکستان تحریک انصاف میں ایک اپنا گھمسان کا رن ہے اور بالخصوص ڈی چوک کا جو احتجاج ہے وہ ختم ہونے کے بعد احتجاج کو لیڈ کرنے والی جو قیادت تھی بشرا بی بی صاحبہ اور علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے وہاں سے نکل جانے کے بعد اب مختلف قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. آج تو ویسے علی محمد خان صاحب نے یہ کہا، ایک آڈیو ان کے سامنے آئی گزشتہ روز جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی سنجانی جانے کا کہہ دینا چاہیے تھا، ان کو اعلان کر دینا چاہیے تھا. بہرحال علی محمد خان صاحب جب احتجاج ہو رہا تھا تو ان پہ ایک اپنا کرٹیسزم تھا کہ وہ صرف ٹی وی شوز میں آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، گراؤنڈ پہ نہیں آتے، اور اسی طرح کا ہر ایک دوسرے پہ کرٹیسزم چل رہا ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہیں، علی امین گنڈا پور نے ان کو زبردستی یہاں احتجاج سے نکلوایا ہے، وہ نہیں جانا چاہتی تھیں، جبکہ علی امین گنڈا پور یہ جواز دے رہے ہیں کہ میں اپنے کارکنان کو، لیڈر کو کیا منہ دکھاتا کہ ان کی اہلیہ جو ہیں میں احتجاج لے کے گیا اور گرفتار کروا کے لے آیا. آج یہ بھی رپورٹ ہوا کہ ڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی اور علی امین کو احتجاج کرنے پہ داد دی ہے، تحسین پیش کی ہے. اس سب میں پی ٹی آئی کہاں غلط ہو رہی ہے اور یہ درستگی کیا ان کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی لگتا ہے کہ شخصی لڑائی زیادہ ہو رہی ہے. اب ویسے ہمیں اگر ماضی کو دیکھتے ہوئے تجزیہ کریں صورتحال کا، تو ہمیں اس بات پہ مطمئن ہونا چاہیے کہ کم از کم ایک سیاسی جماعت ایسی ہے اس ملک میں، ایک سیاسی جماعت ایسی بچی ہے اس ملک میں جس کا کارکن جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ پر تنقید بھی کرتا ہے، اس کی خامیوں اور کمزوریوں پر بحث بھی کرتا ہے اور لیڈرشپ کو جواب بھی دینا پڑتا ہے. ورنہ ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ تنقید کا، بحث مباحثے کا کلچر بالکل ختم ہی ہو گیا ہے. جو یعنی حکم دے دیا لیڈر نے، لیڈر کے منہ سے جو بات نکل گئی وہ حرف آخر ہے، اور اس کے بعد نہ اختلاف کی گنجائش ہے اور نہ اس پر بحث کی کوئی گنجائش ہے. یہ تو اس کا اطمینان بخش پہلو ہے اس معاملے کا. ایک واقعہ ہوا، بڑا واقعہ ہوا، بڑے دھوم دھڑکے سے تحریک انصاف نے اسلام آباد کا رخ کیا، دعوے یہ کیے گئے کہ ہم عمران خان کو چھڑا کے لائیں گے، اور بات اب یہاں ختم ہو رہی ہے کہ اگر ہم بشرا بی بی گرفتار ہو جاتی تو ہم کیا یعنی جان بچا کے نکلے، ہم جان بچا کے نکلے ہیں. تو یہ ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ جس طرح کی صورتحال تھی، اب یہ بات کہنا کہ جناب دیکھیں سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ کوئی ٹینک اور توپیں اور بندوقیں لے کے تو نہیں کھڑا ہوتا نا، وہ پرامن احتجاج کر رہا ہوتا ہے، اس کو توقع ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ اسی طرح نمٹا جائے گا. اور اگر پولیس اور دوسرے رینجرز کھڑی ہو اس کے مقابلے میں بندوقیں لے کے، تو ظاہر بات ہے پھر مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہوا کہ ان کے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، 39 کے قریب اسلام آباد پولیس کے مطابق ہتھیار برآمد ہوئے ہیں، ان سے شیل برآمد ہوئے ہیں. اصل میں یہ بھی تو ہوئے ہوں گے، مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں پولیس کی سٹیٹمنٹ کو چیلنج کروں یا جھٹلاؤں، لیکن پاکستان میں پولیس کا ادارہ خاص طور پر اور حکومت کے ادارے بھی، ان کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے جا چکی ہے کہ لوگ پولیس صحیح بھی بات کر رہی ہو تو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ ایسی باتیں دیکھیں. 28 ستمبر کو ایک آدمی پچھلے سال ستمبر سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور 28 ستمبر کے احتجاج میں اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے. دنیا کے کسی مہذب ملک میں ایسا ہو سکتا ہے، ایسی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ نہیں. اب وہ احتجاج، اب ریسنٹلی بھی احتجاج کی کال انہوں نے دی. اب کال دینا جو ہے، کال دینے کا مطلب یہ ہے کہ کال دینے پر آپ اس پر مقدمہ کر کے گرفتاری کر سکتے ہیں کسی نہیں. اب وہ ایما کا بھی تو معاملہ ہے نا، 109 آرٹیکل. یہ پاکستان میں ہی ممکن ہے نا یہ ساری چیزیں. اس ایما پہ بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی نا، 109 پہ پھانسی ہوئی تھی، ایما پر ہوئی تھی نا. تو پھر معافیاں کس بات کی مانگ رہی ہے ہماری سپریم کورٹ؟ بھائی اس کا مطلب ہے آپ نے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں جن کا نہ کوئی سر پیر ہے، نہ جن کی کوئی منطق ہے، نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی اخلاقی جواز ہے. آپ نے فضول قسم کے قوانین بنا کے ان کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں اور دنیا میں ہم مذاق بن جاتے ہیں.
130 کی سطح پر عدالتیں اگر کھڑی ہوئی ہیں تو انہی قوانین کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہیں نا. لیکن ارشاد صاحب تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے جو کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والا یہ تو کم ہی ہوتا ہے نا, جو آپ کو کسی بارے میں اکسا رہا ہے یا موٹیویٹ کر رہا ہے یہ ثبوت ہے کسی کا. وہ جو عدالت کا فیصلہ آیا, لاہور کی عدالت نے فیصلہ دیا نا 4 کیسز میں, کہ سپاہی تفتیشی نے کہا کہ جی وہ سپاہی نے کہا کہ جی میں نے سنا کہ اس طرح سے وہ ہو رہا ہے, سازش تیار ہو رہی ہے. اور جج نے کہا, میں نے پوچھا کہ سازش اگر تمہارے علم میں آ گیا تھا تو تم نے اپنے کسی افسر کو بتایا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے تو نہیں بتایا. یعنی ایک ایسی سازش جو اس نے سنی ہے اور وہ کسی کو بتانے کے لائق نہیں ہے, یہ بتاتے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارا کچھ غلط ہوگا جو کچھ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ کریڈیبلٹی کا ایشو بن چکا ہے کہ یہاں جو بات کی جاتی ہے وہ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. کہ جن لوگوں نے ہماری جان مال کی حفاظت کرنی ہے ان کی کسی بات کو سیریس ہی نہ لیا جائے. تو یہ معاملات ہیں. لیکن اب جو میں بات کر رہا تھا پارٹی کے حوالے سے, کہ پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے اس معاملے میں بھانت بات کی بولی بول رہی ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ملک احمد خان بچر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. ملک صاحب, حکومت کے بقول آپ کا جو احتجاج تھا اس میں مراد سعید جو لوگ شرپسندی کر رہے تھے اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور مراد سعید جو ہیں حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا یہ جو مذاکرات آپ کے ہو رہے تھے اس کو سبوتاژ کرنے میں مراد سعید کا کلیدی کردار تھا؟ جی مراد سعید کا فیصل صاحب مجھے تو نہیں پتا کہ ادھر تھے یا نہیں تھے, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ تو اب گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے. اگر ان کے وہ پیئرز تھے تو ادھر تھے تو انہوں نے پکڑا کیوں نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایک سنجیدہ بات ہے. کل بھی میرے سے ایک دوست نے یہ بات پوچھی, تو ہماری تو کافی عرصہ ہوا ہے مراد سعید صاحب سے نہ ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی رابطہ ہے. تو اس بارے میں تو گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے کہ کیا ان کی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ تھی یا کوئی ان کے پاس کوئی شواہد تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی یہ جو فروئی باتیں ہیں جن کو میں یہ ریومرز کہوں گا, اور اس پہ یہ ہے کہ مراد سعید یہ تو کل کہیں گے کہ ہمارے جو نعیم الحق صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, یہ احسن رشید صاحب وہ بھی واپس آ گئے تھے. تو یہ دیکھیں یہ کیا باتیں کرنے والی کہ مراد سعید تھے. اگر تھے تو آپ کو نظر آ گئے تھے تو پھر آپ کارروائی کرتے. نہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک گروپ ہے سخت گیر قسم کا, سخت موقف رکھنے والا, جو اس پورے احتجاج میں ہنگامہ آرائی بھی کر رہا تھا اور مذاکرات بھی نہیں ہونے دے رہا تھا یا مذاکرات کی کامیابی کا خواہاں بھی نہیں تھا. تو واقعی پارٹی کے اندر تقسیم ہو چکی ہے. عقاب ایک طرف ہیں اور دوسرے جو ممولے ہیں وہ دوسری طرف ہیں, یا ایک ہی نقطہ نظر ہے؟ کیونکہ باتیں علی محمد خان صاحب کچھ اور کر رہے ہیں, گوہر علی خان کچھ اور کر رہے ہیں, اور علی امین گنڈا پور اور دوسرے لوگ دوسری باتیں کر رہے ہیں. جی ارشاد صاحب, میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی عام حالات سے نہیں گزر رہی. جی, ایک مخصوص حالات میں آپ کو بھی پتہ ہے. جی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پارٹیز مخصوص حالات میں ہوتی ہیں تو ڈفرنس آف اوپینین آ جاتے ہیں. ہر بندے کا ایک منزل پہ پہنچنے کے لیے اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. اس میں ماڈریٹ مائنڈ بھی ہوتے ہیں, اس میں سخت گیر بھی, جس طرح آپ نے کہا, لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پارٹی میں نفاق پیدا ہو چکا ہے یا کوئی پارٹی میں اللہ معاف کرے کوئی ڈفرنس آف اوپینین سے کوئی پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایسی بات قطعاً نہیں ہے. بات یہ ہے سر کہ اس وقت جس فسطائیت کا شکار پاکستان تحریک انصاف ہے, کم از کم سب کنٹیننٹ کی ہسٹری میں تو ایسی کوئی سیاسی جماعت اتنی زیر عتاب نہیں آئی ہوگی. دوسری بات ارشاد صاحب یہ ہے
کہ آج چونکہ چیئرمین صاحب کو بانی پی ٹی آئی کو ہمارے چیئرمین گور علی خان صاحب اور راجہ صاحب ملے ہیں, جی راجہ سلمان صاحب, جی تو میں یہ سمجھ انہوں نے جو باہر آ کے اپنی ایک چیئرمین صاحب کی ہماری بانی پی ٹی آئی کی جو لائن آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ آپ اسمبلیز کے اندر, یعنی انہوں نے پھر ایک پرامن بات کی ہے اسمبلیز کے اندر, اسمبلی کے اجلاس بلائیں, جو شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کے پاس جائیں, ان کے لیے قرآن خوانی کروائیں, جو ہے اپنا زخمی ہیں ان کے گھروں میں جائیں. تو باقی انہوں نے جو فورم ہے ہمارے صوبائی اسمبلی ہے, قومی اسمبلی ہے, سینٹ ہے, وہاں پہ ان فورمز پہ بات کریں. تو دیکھیں ہمارا تو اس وقت بھی پرامن تھا. اب جو واقعہ ہوا اس واقعے میں اصل ہو کیا رہا ہے؟ اصل سر ہو رہا ہے کہ ہر بندہ ایک موقف پہ ڈٹا ہوا ہے, وہ ڈر کے مارے ایک درمیانہ موقف نہیں اپنا رہا. یعنی جس طرح آپ نے کہا سخت گیر لوگ, اچھا ادھر سے جو گورنمنٹ کے ادھر سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں, دیکھیں ان تعداد کو چھوڑیں, کچھ لوگوں کو تو گورنمنٹ مانتی ہے نا جی, کہ کچھ پاکستانی, آپ چھوڑ دیں کسی پارٹی سے بھی ہو, کہ کچھ پاکستانی تو ادھر وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. اچھا بجائے اس کے کہ ایک ایسا رستہ نکالا جائے کہ اس رستے پہ بیٹھ کے تو ان چیزوں کو حل کرنے کی طرف آیا جائے. دیکھیں نہیں ملک صاحب بات یہ ہے, ملک صاحب ایک تو یہ ہے کہ یہ احتجاج جو ہے وہ آپ کے لیے سبکی ثابت ہوا, اور اس کے بعد اب حکومت آپ جو ہیں وہ مذاکرات پہ آنا چاہ رہے ہیں, آپ پارلیمان کے اندر جا کے بات کرنا چاہ رہے ہیں, ایک تو اپیرنٹلی یہ ہے. دوسرا جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق اب آپ کی جماعت کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو وہ زبردستی احتجاج سے لے کر گئے, اور علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ میں تو ان کو بچا رہا تھا, کیا منہ دکھاتا کارکنوں کو کہ ہمارے لیڈر کی اہلیہ گرفتار ہو گئی ہیں. کیا علی امین گنڈا پور کی بات پہ یقین کیا جائے, یا جو بشرا بی بی سے متعلق بات آ رہی ہے, کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے زبردستی ان کو رکھا ہوا ہے, تو کیا علی امین گنڈا پور کمپرومائز نہیں؟ یہ کیا ہے, اس سچویشن کو تو ذرا کلیئر کریں. جی فیصل بھائی, میں آپ کی دونوں باتوں کا ذرا جواب دینا چاہوں گا. جو پہلی آپ نے بات کی ہے نا کہ سبکی والی, دیکھیں بات یہ ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ یقین نہیں ہوتا, اور یہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ آگے سے اس قسم کا سلوک ہوگا. دیکھیں ہجوم چاہے جس قسم کا بھی ہو, چاہے وہ جلسہ ہو, چاہے وہ پارٹی کا ہجوم ہو, چاہے وہ جو کچھ بھی ہو, یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے جو پہلا سٹیپ لیا گیا تھا. اس سے پہلے واٹر کینن ہوتی ہیں, شیلنگ ہوتی ہے, 100 طریقے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ہرگز یہ مقصد نہ تھا نہ ہوگا. پہلے ہم نے جلسے بھی کیے ہیں, گملہ بھی نہیں ٹوٹا. تو سبکی والی بات اس حد تک تو نہیں ملک صاحب سوال یہ بھی ہے, اگر یہ آخری سٹیپ پہلے گورنمنٹ نے لے لیا, لیکن آپ نے جس طرح لوگوں کو چارج کیا, آپ نے جہاد کے نعرے لگائے, آپ نے ڈو اور ڈائی کے نعرے لگائے, آپ نے ابھی نہیں تو کبھی نہیں کے نعرے لگائے, تو جس طرح لوگوں کو آپ چارج کر کے لے کر آئے, یہ بھی تو نہیں ہوتا, یہ بھی تو سیاسی جد و جہد نہیں ہوتی. فیصل بھائی میں ایک عرض کروں, میری عرض سنیں, آپ سیاسی لیڈر کی تقریر جتنے بھی لیڈران ہیں اٹھا کے دیکھ لیں. ایکچولی جو پنجاب میں ہوا ہے, میں اسی طرف آ رہا ہوں, جس طرح فسطائیت اور جس طرح علاقے بند کیے گئے, وہ ایک ریٹیلیشن تھی, فرسٹریشن تھی, میں اس سے آگے جا رہا ہوں. میں اسی بات پہ ہی آ رہا ہوں. اب آپ دوسری بات کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی, دیکھیں جی بشرا بی بی کا خاوند ہمارے بانی چیئرمین, ہمارے نزدیک بیس لیس کیسز ہیں جن میں وہ اندر ہیں. اب بھی جتنے کیسز ان پہ ڈالے گئے ہیں وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں. ان پہ تو ہم 5 بندے گئے تھے, جن میں سے 3 ہاؤسز کے ہم لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. ہم کو انہوں نے ابڈکٹ کر کے تو تقریباً 1.5 گھنٹہ بٹھائے رکھا, آپ کو بھی پتہ ہے. پولیٹیکل لوگوں کو ان دنوں ملنے نہیں دے رہے تھے. اس کے بعد بشرا بی بی کا اس حد تک تو جو ہے کہ اپنے خاوند کے لیے جدوجہد کرنی, رہائی کے لیے, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہونی بات ہوئی. بشرا بی بی کا یہ حق بھی ہے, اور انہوں نے اگر خود بھی وہ مقدمات میں رہی ہیں تو انہوں نے کیا تو ایسی بڑی بات نہیں ہے. رہ گیا جو اگلا سٹیپ آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا, چونکہ میں وہاں پہ اس وقت موجود نہیں تھا, تو میں اس بارے میں آپ کو کوئی جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس کے بعد میری نہ ہی گنڈا پور صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے, نہ ہی بشرا بی بی صاحبہ سے کوئی رابطہ ہوا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ
ایک اپنے خاوند کے لیے ایک بیوی کا باہر نکلنا یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا، پاکستان میں بھی ہوا ہے۔ میاں نواز شریف کے لیے محترمہ کلثوم نواز مرحومہ وہ باہر نکلی، اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا، ارشاد صاحب تو ہمارے سے سینئر ہیں، ان کو ضرور پتا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا جو پہلا فیز تھا وہ کوئی اتنی جس طرح نہیں اس بات کی تو کوئی ملک صاحب اس بات کو تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا کہ وہ کیوں نکلی ہیں، یہ تو سوال ہی نہیں ہے، یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں نکلی ہیں، ان کا رائٹ ہے، وہ ان کی اہلیہ ہیں اور یہ تاریخ میں موجود ہے، لیکن بنیادی جو ایک طرز ہے، جو طور ہے، اس پہ ایک اعتراض تو اٹھ رہا ہے۔ اب علی محمد خان صاحب کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو بطور چیئرمین سنجانی جانے کا اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ اب یہ کیا آپ مانتے ہیں کہ جب آپ 26 نمبر پہنچ گئے تو اس وقت جو آپ کی قیادت اس سارے احتجاج کو لیڈ کر رہی تھی اور پھر جو آپ کے مذاکرات چل رہے تھے اس میں آپ لوگ یکسو نہیں تھے اور اس لیے کوئی فیصلہ نہیں کر پایا اور الٹیمیٹلی جو بشرا بی بی کا ڈیسیژن تھا ڈی چوک جانے والا وہی حاوی ہوا اور پھر ایٹ دا اینڈ رزلٹ بھی اسی طرح آپ کے سامنے آیا؟ فیصل بھائی ہمیں تو انہوں نے 25 کو ملنے ہی نہیں 5 بندوں کو ملنے ہی نہیں دیا۔ ہم تو ملنے گئے تھے، جو جب سیاسی لوگ جاتے ہیں تو سیاسی بات کرتے ہیں، نہ ہی بشرا بی بی کو کسی نے ملنے دیا تھا، نہ ہی 2-3 دن پہلے جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے وہ تو اس سیم ڈے اگر کوئی ملا ہے تو اس میں ہمیں نہیں پتا کون ملا ہے کیونکہ ہم تو پیچھے تھے۔ ملک صاحب قطع کلامی کی معافی، ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا، بہت شکریہ ملک احمد خان بچر صاحب آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔